نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما ابتغاء وجه الله باعد الله من جہنم، رواه بحقی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے سپورٹر اور میرے معاون بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہو اور میرے ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرتے ہو اور واچ بھی کرتے ہو۔ تو جس طرح جو بھی نئی ساتھی ہے تو تمام نئی ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کرے، اس کو کمنٹس بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے تاکہ آئندہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچا جائے۔ آج میں آپ کے سامنے اس رمضان کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو شخص رمضان کے روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا۔ ظاہری بات ہے کہ دنیا میں بھی لوگ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو ان کے بدلے میں ان کو کسی نہ کسی طرح عوض مل جاتی ہے۔ اگر دنیا کے معاملات کو ہم دیکھیں کہ کسی کے ایک نوکر اس کی نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے بدلے میں ان کو تنخواہ ملتی ہے، جب مہینے کی آخر ہو جائے تو ان کی تنخواہ مل جاتی ہے، اور سارے کے سارے معاملات بھی ایسی ہے۔ لیکن دین کے اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس کے بدلہ دو طرح کی بدلہ ہو جاتی ہے، ایک دنیا میں بھی اور دوسرا آخرت میں بھی۔ اور بعض ایسے اعمال ہے کہ جس کی بدلہ خود رب ذوالجلال دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور فکر کرتے ہیں تو اور دیکھتے ہیں کہ یہ نماز ہے، جس شخص نے نماز ادا کیا تو گویا وہ جنت جانے کا ایک راستہ اختیار کیا، اور جس شخص نے نماز کو چھوڑا تو اس کے لیے سزا بھی مقرر ہے کہ جس کے نماز نہ ادا کرنے پر اتنی سزا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دیا اور اس پر زکوٰۃ واجب اور فرض تھا تو اس انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خصوصاً آخرت میں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مال اور اس کی دولت سے ایک اژدہا بن کر ان کے سر کو ڈس دے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا دولت ہوں۔ اسی طرح رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے کہ جس شخص نے ایک روزہ اور پھر 30 روزے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر رکھی تو اس کا کیا بدلہ رب ذوالجلال دے گا۔ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ رمضان میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو رمضان کا بدلہ دینے والا رب ذوالجلال ہے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رمضان رکھنے پر یہ فرمایا، تو ان کے لیے کتنی اجر ہوگی جو 30 اور 29 رمضان رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یومن، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اپنے اس رمضان اور روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اس کا مقصد ہوگا، تو کیا فرمایا باعدہ اللہ من جہنم، اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا۔ تو دیکھیں ایک روزہ رکھنے پر
رب ذوالجلال انسان جہنم سے دور رکھے گا تو کیا بدلہ ہوگا اس شخص کے لیے جو 30 رمضان رکھتے ہیں، یہ 30 روزے رکھتے ہیں رمضان کی، جو 29 اور 30 روزے رمضان کے مہینے کے رکھتی ہے، تو ان کے لیے تو بالکل ہی جہنم سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ ایک کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم سے دور کرتے ہیں، تو وہ انسان جب 30 روزے رہتے ہیں تو خواہ اللہ رب العالمین جہنم سے دور کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہی اور لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد وہ شخص اس کا خاتمہ ہو گیا، مطلب وہ وفات پا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له به دخل الجنہ، اور جس نے ایک روزہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر رکھی اور اسی رمضان میں اس کو موت آئی اور وہ وفات پا گیا، تو اس کو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر صدقہ اور خیرات دیا اور اس صدقے اور خیرات کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ اس انسان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور جنت میں داخل ہوگا اس شخص۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ایک رمضان کے روزے رکھنے سے اور اس میں جب بندہ وفات پا جاتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اس کا وفات ہونا، اس کا دنیا سے جانا، اس میں دنیا میں نہ رہنا، یہ صرف اور صرف رمضان کی وجہ سے ہو گیا کہ انہوں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھی اور اس روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی قسمت کو اچھی بنا کر ان کی روح رمضان المبارک کے مہینے میں وہ لیا اور قبض کیا۔ تو یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں جتنی بھی نعمتیں ہوگی ان تمام انسانوں کو ملے گا، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا رمضان المبارک میں یعنی ایک روزہ انہوں نے رکھا اور اس روزے میں وہ مر گیا، اللہ رب العالمین کے وہ اس حالت میں گیا کہ اس کے منہ پر روزہ تھی، ان کی بدن روزے پر تھی، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں داخل کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اور اس طرح جب بندہ مومن جنت میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے انعامات ہے، ان کے لیے وہ نعمتوں سے مالا مال جگہ ہے، ان کے لیے ہر طرح کی چیزیں میسر ہو جاتی ہے۔ تو اس اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو، اپنے محبوب بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مقام دیتا ہے۔ تو یہ عمل بھی ہمیں اور آپ کو بھی متوجہ ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اس کو کرنا چاہیے کہ ایک رمضان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جاتی ہے، تو 30 رمضان رکھنے کی وجہ سے خود بخود اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا، اس انسان کو وہ انعامات دے گا جو اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے مقرر کی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ خصوصاً اس پر میں آپ کے سامنے مخاطب ہو جاؤں گا کہ جو شخص رمضان کے روزے نہیں رکھتے ان کے لیے کیا سزا ہوگی۔ تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔